زبان کا رنگ بولنے والوں کے ساتھ کس طرح بدلتا ہے، ہم اس سوال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج بک کلب میں ہمارا موضوع گفتگو اردو کی نئی لغت کبیر اور زبان کی تبدیلیوں کا عمل ہے، جہاں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح سے اردو مستعمل ہے، اس میں پاکستان کی جو مختلف زبانیں ہیں، جن کو میں علاقائی زبانیں نہیں بلکہ قومی زبانیں ہی کہنا چاہوں گا، ان کے اثرات اور ان کا عکس کس طرح سے اردو میں شامل ہو کر اردو کے اندر ایک بہت بنیادی تبدیلی لا رہا ہے۔ افتخار عارف صاحب، یہ آپ کی دلچسپی کا بھی خاص موضوع ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ پاکستان کی اردو کلاسیکی اردو سے مختلف ہے۔ کہ جو اردو کے بارے میں پنجاب میں اردو پیدا ہوئی یا سندھ میں پیدا ہوئی یا سرائکی علاقے میں پیدا ہوئی یا دکن میں پیدا ہوئی، اور مختلف نظریات ہیں، یہ سب اپنی جگہ، مگر یہ سب ضرور ہے کہ مسلمانوں اور مقامی آبادیوں کے تال میل سے اردو پیدا ہوئی۔ تو جن جن علاقوں میں اردو بولی جاتی ہے، اس جگہ پہلے سے کچھ زبانیں بولی جاتی تھی، مثلا بھوجپوری بولی جاتی تھی، مثلا برج بھاشا اور کھڑی بولی اور اودھی بولی جاتی تھی، اس کے وہ جو پراکرتیں تھیں ان کے اثرات وہاں رونما ہوئے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا علاقہ پاکستان کا ہے، اس میں پنجابی بولی جاتی ہے، سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو ہند کو بولی جاتی ہے، شنا اور برشسکی، اور ہماری اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی زبانوں کے الفاظ ہمارے ہاں نہ آئیں، چنانچہ ہم چاہیں نہ چاہیں یہ نامیاتی عمل ہے، یہ اردو کے پھلنے پھولنے میں معاون ہوگا۔ تو یہ ڈکشنری خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا زندگی کسی بھی شعبے سے ہو، اس کو زبان پر اپنی دسترس، گرفت اور عبور کو بہتر کرنے میں کس طرح سے معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ دراصل یہ ڈکشنری تو اس کی اپنی آئیڈینٹی اس کو بتائے گی، اور یہ اس کی سویلائزیشن کی، کیونکہ دیکھیے صرف زبان تو نہیں نا، الفاظ کے مطلب ہیں، اور وہ مطلب جو ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ تم کیسے تھے، تمہارے پرکھے کیسے تھے، وہ کس طرح رہتے تھے، یعنی زبان کے ساتھ تاریخ کا عمل بھی اس ڈکشنری سے پتہ چل رہا ہے۔ تہذیب کی ارتقا، تہذیب کی تاریخ یہ ہے اس کے اندر، اور آف کورس پھر زبان کا بھی دیکھیے اس طرح سے ہے کہ زبان کی جہاں تک کوئی ایک بڑھتی ہوئی چیز ہے، اردو کوئی آج نہیں ایسا کہ اس کے اندر دوسرے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں برسوں سے جو ہے وہ دوسری زبانیں جن کی مادری زبان تھی وہ لوگ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ فیض احمد فیض کو لیجئے، آپ سعادت حسن منٹو کو لیجئے، آپ کرشن چندر کو لیجئے، آپ راجندر سنگھ بیدی کو لیجئے، بے شمار۔ تو لیکن آپ ان کی لکھی ہوئی اردو دیکھیے، فیض صاحب کی اردو دیکھیں کس طرح کی ہے، وہ خود ایک سند ہے آج وہ ایک سند ہے۔ شکیل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی کچھ نام ایسے گفتگو میں آ رہے تھے، تو جس طرح زبان کا بھی ایک نامیاتی عمل ہوتا ہے، اس طرح یہ ڈکشنری بھی ارتقاء اور تبدیلی کے ایک پورے عمل سے گزری ہے، اور بہت محترم نام اس میں مولوی عبدالحق سے لے کر اب تک سامنے آئے، تو کیوں نہ ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ان ناموں کو خراج تحسین بھی پیش کریں۔ بہت نام ہیں، مولوی عبدالحق، جوش ملیح آبادی، شان الحق حقی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ابواللیث صدیقی، جون ایلیا، ممتاز حسین صاحب، جی ممتاز غالباً مشتبہ حسین بھی مجھے معلوم نہیں، اور بلکہ اس کے اندر کچھ سندھی بھی لوگ شامل ہیں، نسیم حسام الدین راشدی، نسیم امروی صاحب ہیں، نسیم امروی، جوش ملیح آبادی کا نام بھی آتا ہے، حسام الدین راشدی ہیں، ڈاکٹر جی الانا اس کے جب وہ ساتھ ڈکشنری شامل میں رہے۔ وہ نام ہر جلد پر دیتے تھے۔ پھر یہ کہ اب یہ دوسرا ایڈیشن چھپے گا تو اس میں جو اغلاط رہ گئی ہیں وہ نظر ثانی کے بعد درست ہو جائیں گی، ہیں بہت سی غلطیاں۔ ایک اور بات کی طرف نشاندہی ضروری ہے کہ مثلا ایک لفظ پیش، تو اب اس کے بعد پیش منظر جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں وہ پیش کے نیچے ایزن لگا دیتے ہیں، تو منظر ایزن منظر، بندی منظر، تو وہ یعنی پیش نہیں لکھا، ایزن لکھا، اور بندی وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ ہاں علیحدہ آنا چاہیے اور ڈکشنریوں میں آتا۔ ہاں یہ دوسرے یہ کہ اگر ہر لفظ کے ساتھ اس کے اعداد بھی دے دیے جائیں کہ اس لفظ کے عدد اتنے بنتے ہیں، ٹھیک، تو یہ بہت سے لوگوں کے کام آئے گی، اور یہ بہت آسان کام ہے۔
لیکن یہ تو آپ نیورولوجی تو ہم اسے نہیں ڈال سکتے. مگر یہ کہ آپ ذرا سوچیں کہ اس سے کتنے لوگوں کا بھلا ایک چھوٹی سی بات اور جی، گزارش جی، کرتا ہوں. یعنی ہم شاید سمجھ نہیں پائیں گے لوگ جیسے اتنا بڑا کام ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اردو کو ایک یعنی اس کے لیے بہت سے لفظ وضع کیے گئے ہیں مگر میں اس وقت آسانی کے لیے ڈیٹا بینک جو ہے ڈیٹا بیس ایک مہیا ہوا ہے. بڑی محنت مشقت کے ساتھ اردو کی وہ لغت جو 22 جلدوں پر مشتمل ہے اور اردو کی سب سے زیادہ ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضخیم اور بسیط لغت ہے وہ تیار ہوئی ہے جس کے ذریعے سے طالب علموں کے لیے چاہے ان کا تعلق ذرائع ابلاغ سے ہو یا نہ ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو ان کے لیے یہ لغت موجود ہے. اس کو دیکھیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے زبان کو بھی سیکھیں اور زبان کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب اور اپنی تہذیب کے عمل سے بھی واقفیت حاصل کریں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے کسی نئی کتاب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.